اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حاتم طائی کون تھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین و ناظرین، حاتم طائی دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی ایسی شخصیت ہیں جن کی سخاوت ضرب المثل ہے، جن کی شہرت تمام عرب میں مشہور تھی کہ وہ بہت بڑے سخی ہیں۔ تاہم غنیمت یہ ہے کہ اہل علم نے اس جانب خاصی تفصیلات جمع کی ہیں کہ ان کا شمار عرب کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ ایک موقع پر حاتم طائی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا سخاوت میں کوئی شخص ان سے آگے کبھی بڑھا ہے، تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ قبیلہ طے کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دوران سفر میں شب بصری کے لیے ان کے گھر گیا۔ ان کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دی ان میں مغز بھی تھا۔ میں نے اسے کھایا تو وہ مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے کہا، واہ سبحان اللہ، کیا خوب ذائقہ ہے۔ یتیم بچہ فوراً باہر نکل گیا اور اس نے تمام بکریاں میری لا علمی میں ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالی اور سب کے مغز مجھے پیش کیے۔ جب میں جانے لگا تو دیکھا کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے تمام بکریاں کیوں ذبح کی؟ اس نے کہا کہ واہ سبحان اللہ، آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگے اور میں اس پر بخل کروں، یہ عربوں کے لیے بدترین گالی ہے۔ حاتم سے پوچھا گیا کہ بدلے میں آپ نے اسے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں میں نے اسے تحفے میں دی۔ ان سے کہا گیا تو پھر آپ اس سے بڑے سخی ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی ہے۔ حاتم طائی کے گھر کوئی بھی مہمان آ جاتا، وہ اس کی عزت اور تکریم میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور آگ روشن کر کے ان کو آوازیں دیا کرتے، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتے تھے کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ قیصر روم کو جب حاتم طائی کی سخاوت کی خبریں پہنچی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا کہ حاتم کو کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ قیصر روم نے اپنے نمائندہ سے کہا کہ اس سے وہ گھوڑا میرے لیے مانگ لاؤ۔ جب قیصر روم کا نمائندہ حاتم کے پاس پہنچا تو اتفاق سے حاتم کے پاس کھانے کے لیے اپنے ذاتی گھوڑے کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حاتم طائی نے اپنا وہی گھوڑا ذبح کر کے اس کی دعوت کر دی اور خود بھی کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو قیصر روم کے نمائندے نے حاتم طائی سے اس کے گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ حاتم نے بتایا کہ یہ اسی گھوڑے کا گوشت ہی تو تھا جو تم نے کھایا۔ اس پر وہ نمائندہ بے اختیار پکار اٹھا، اللہ کی قسم، میں نے حاتم طائی کو جتنا سنا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی پایا ہے، جبکہ حاتم طائی کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا تھا، تب گھوڑے کا گوشت حلال تھا۔ اپنی سخاوت کے لیے ضرب المثل حاتم طائی کی وفات کے بعد ان کے قبیلے کی سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے عدی کو سونپ دی گئی اور پورے قبیلے نے اپنی آمدنی کا 1/4 حصہ ان کے مخصوص انداز سے ان کے لیے مقرر کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوگ در جوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو یہ صورتحال دیکھ کر عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے
تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بعد میں عدی بن حاتم اسلام قبول کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے، جو 9 ہجری کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔